نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، بزرگان دین، اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت والجلال نے کچھ مخصوص عبادتیں رکھی، اور جو ہمیشہ کی جانے والی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے ثواب میں اور اس کے اجر میں اضافہ فرمایا. جیسے روزہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، تراویح ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے اور نماز تراویح جیسی ایک عظیم عبادت، یہ وہ عبادتیں ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں. اور بعض عبادتیں وہ بھی ہیں جو مسلمان خاص طور پر اس مہینے میں اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے. اگرچہ کہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن لوگ ثواب کی زیادتی کے لیے، چونکہ اس مہینے میں ثواب زیادہ اللہ رب العزت والجلال عطا فرماتے ہیں، اس نیت سے رمضان المبارک میں نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور نکالتے رہنا بھی چاہیے. اور دیگر جو عبادتیں ہیں، نماز وغیرہ، نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں مانگنا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو اور دنوں میں بھی بندہ کرتا ہے اور کرنا چاہیے. نماز جیسا کہ دیگر دنوں میں بھی فرض ہے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل کے ثواب میں کثرت ہو جاتی ہے، فرض میں فرض کا درجہ، ثواب کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. بہرحال یہ عبادتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں، ان میں ایک اہم عبادت جس کو زبان رسالت نے مغز عبادت کہا ہے، وہ ہے الدعاء مخ العبادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ عبادت کے معنی جو ہے وہ عاجزی اور تذلل اور انکساری، یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ میں حقیقی آپ کا بندہ ہوں، اور میری یہ بندگی کی علامت یہ ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں تو آپ ہی کے سامنے مانگتا ہوں، اور آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو چونکہ یہ عاجزی کے معنی اور انکساری کے معنی جو ہے یہ دعا کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جیسا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو عبادت نماز کی ادا کرتا ہے، نماز کے اندر آپ نماز کے نقشے کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ آدمی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتا ہے. ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا یہ خود ایک عاجزی ہے، لیکن آگے چلتا ہے تو پھر رکوع میں جاتا ہے، یعنی یہ کہ اور زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے. یہ رکوع میں جانا یعنی کسی کے سامنے جھکنا، یہ خود ایک عاجزی تھی، لیکن اس سے زیادہ عاجزی جو ہوتی ہے، بندہ جو ہے سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی ماتھے کو ٹیکنا، پیشانی کو چھیکنا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیشانی اگر جھکتی ہے تو ایک ایمان والے کے اپنے رب کے سامنے ہی جھکتی ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی پائی گئی. لیکن یہ بھی کم ہے. اس کے بعد آدمی
نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جو دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ہاتھ اٹھا کے کسی سے مانگنا، سوال کرنا، یہ انتہائی عاجزی کی علامت ہوتی ہے. اور جو جتنا زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، یعنی جس کی انتہائی عظمت والا، جس کے بعد عظمت کا کوئی درجہ نہیں ہے، انتہائی عظمت والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اور رب تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آنا، کہ جس عاجزی کے بعد عاجزی کی کوئی انتہا نہ ہو، عاجزی کے بعد عاجزی کا اب کوئی درجہ باقی نہ رہے، جس کی انتہا ہو، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، بھیک مانگنا. ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی عاجزی انتہائی عظمت والے کے سامنے ہوتی ہے، اور انتہائی عاجزی بندگی میں ہوتی ہے، اور انتہائی عظمت جس کی جاتی ہے وہ رب تعالیٰ کی جاتی ہے. رب تعالیٰ سب سے عظیم المرتبت ہے، سب سے بلند مرتبے والے ہیں. تو ہم کو اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور پر اب جو عشرہ آنے والا ہے، عشرہ اخیرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر تو ہمارے اندر اور زیادہ عاجزی آتی جائے. کیونکہ ہم نے رمضان المبارک کے اتنے ایام گزر چکے ہیں، اس کے اندر ہم نے محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے 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 ہم نے جو محنت کی ہے، تو اب بندگی کا یہ مقام ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ہم انتہائی عاجزی کے اندر ہمارے مزید دن بدن اضافہ ہوتا رہے، اور بندگی کے اندر اضافہ ہوتا رہے تو دیگر عبادات کے اندر بھی اضافہ ہو. یعنی یہ کہ قرآن کریم اگر پہلے عشرے میں ایک قرآن ہم نے پڑھی ہے تو دوسرے عشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ اب چونکہ دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو گئی، پہلے عشرے میں پڑھنا تھوڑا سا دشوار محسوس ہو رہا تھا، اب دوسرے عشرے کے اندر دل کے اندر نورانیت پیدا ہو گئی، عبادت کی جو ہے قوت پیدا ہو گئی، عبادت سے کا شوق پیدا ہو گیا، اس کا ذوق پیدا ہو گیا، عبادت کرنے سے دل میں مزہ آنے لگا، اور جسم کی تھکاوٹ مزید دور ہونے لگی. تو اب دوسرے عشرے میں قرآن کریم کے پڑھنے میں اور اضافہ ہو جائے. اب چونکہ دوسرا عشرہ بھی ہونے کو ہے، اور تیسرا عشرہ داخل ہونے کو ہے، اور تیسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہونے کے ہوئے، تو اب ہمارے اندر عبادت کے اندر مزید شوق، جستجو اور ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اتنی عبادتیں اخیر عشرے کے اندر کریں جو جتنی عبادتیں ہم نے دو عشروں میں، پہلے دو عشروں میں کی تھی، اخیر عشرے میں اس سے کہیں زیادہ عبادتیں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. بہرحال اعتکاف کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اخیر عشرے میں اس کی بھی فضیلتیں آپ کے سامنے اور علماء اکرام بیان کریں گے. لیکن اس وقت میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ اب ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ ہوتے ہوتے اب عاجزی اور انکساری آتی جائے، اور اب ہمارے اندر اتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے کہ ہم جو ہے رب تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس سے بھیک مانگنے کے لیے اس کے در پر پڑے رہیں. اور یہ سب سے زیادہ انتہائی اور عاجزی کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ دعا کے اندر ہوتی ہے. دعا جیسے اور عبادتیں ہیں، یہ ویسے ہی یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ایک ذات ایسی ہے، یعنی رب تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے دنیاوی دروازے ہیں اور جتنے دنیاوی دربار ہیں ان کے پاس ہم مانگتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مانگتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ان سے محبت پہلے سے تھی تو اب محبت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے مانگنے میں اس کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہوں. ادعونی استجب لکم، یعنی یہ کہ تم پکارو گے تو میں جواب دوں گا، پکارو گے تو میں جواب دوں گا. اللہ رب العزت والجلال ہر
انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کو اللہ رب العزت والجلال قبول فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو مانگنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ہم مانگنے کو تو دیکھیں اللہ رب العزت والجلال عطا کرنے پر قادر ہے، وہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان عطا کرنے ہی کی ہے، وہ عطا کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے ہم مانگتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ ان کے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ارب پتی ہو، اس کے پاس جو ہے اس کا خزانہ ضرور ایک نہ ایک دن کم ہی کم ہوگا۔ اگر وہ اپنے خزانے میں کچھ عطا کرے گا تو اس خزانے میں اس کے کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا، لیکن رب تعالیٰ کی شان ایک ایسی شان ہے کہ جس کے خزانے میں دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا والوں سے اگر آپ مانگنے لگیں گے تو وہ آپ سے کچھ ناراض ہوئیں گے، لیکن رب تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہیں۔ البتہ قبولیت دعا کے لیے اور دعا کرنے کے کچھ آداب علماء اکرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ان آداب کا لحاظ کیا جائے، ان آداب کی رعایت کی جائے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو ہے بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، اور اسی طریقے سے مانگنے میں جلد بازی نہ کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگتا ہے، کسی نے سوال کیا کہ جلد بازی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، 2 مرتبہ دعا مانگتا ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ خاموش پڑ جاتا ہے، دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم مانگتے رہے۔ اللہ رب العزت والجلال حکیم ہے، اللہ رب العزت والجلال رحیم ہے، جیسے رحیم ہے ویسے حکیم بھی ہے۔ تو اللہ پاک حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اگر اسی وقت دینے میں اگر ہمارا فائدہ ہے تو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے اس وقت اللہ پاک اگر عطا کر دیتے تو اللہ تعالیٰ جاننے والے عالم الغیب ہے، تو اللہ پاک جو ہے اگر ہمیں اسی وقت دینے میں کوئی نقصان ہو، یہ کہ ہمارے لیے کچھ خاص فائدہ نہ ہو، تو اللہ پاک اس ثواب کو اٹھا کر رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارا ثواب اللہ پاک اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی نیکی ضرور رکھی جائے گی، اٹھا کر رکھی جائے گی، اللہ پاک اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے۔ خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو افطار کرے تو بالکل حلال روزی کے ساتھ افطار کرے، حلال روزی ہو، اور عام دنوں میں بھی جو ہے حلال روزی کا استعمال کرے۔ آدمی کے پیٹ کے اندر جب حلال روزی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی اور روحانیت مضبوط ہوگی، اور وہ دعا مانگے کیا تو اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو رزق حلال بھی ہونا چاہیے، رزق حلال سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال، جب آدمی اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگتا ہے تو یہاں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ سوال جو ہوتا ہے وہ تو صرف رب تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، لیکن سوال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سوال تعلق، سوال محبت کا سوال، تعلق کا سوال۔ یہ آدمی جو ہے کبھی بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، کبھی بیٹا اپنے بھائی سے کرتا ہے، تو یہ سوال تعلق ہے، سوال محبت ہے، اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے تو بعض مقامات پر اس کی ترغیب دی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے معلوم ہوگا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم
او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ سے یعنی اپنے گھر میں یعنی شوہر اگر ہے تو اپنی بیوی سے یہ کہے کہ بھی کھانا دو، تو یہ سوال کرنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق ہے. آپ اپنے گھر میں بول کر نہیں کھائیں گے تو اور کہاں کھائیں گے. اسی طریقے سے اپنے والد کے گھر میں اگر جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے باپ کے گھر میں جائیں تو وہ آپ کے والد ہیں. کبھی بیٹا الگ ہوتا ہے اور باپ الگ گھر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ بیٹا اگر باپ کے گھر جائے تو وہاں پر جا کے کبھی مانگ کے کھانا چاہیے، تاکہ باپ کو یہ احساس ہو کہ بیٹا ابھی بڑا نہیں ہوا ہے، باپ کا محتاج ہی ہے، تو اپنی محتاجگی کا اس سے اظہار کرے، اس سے والد کو خوشی ہوگی. وہاں پر یہ انتظار کرتے رہے کہ والد صاحب اگر بلائیں گے تو کھاؤں گا، تو یہ ادب کے خلاف ہے. یہاں مانگنا ہی ادب ہے، نہ مانگنا بے ادبی ہے. تو بیٹا باپ کے ہاں جائے یا ماں کے ہاں جائے، اسی طریقے سے پھوپھی یا خالہ کے ہاں جائے تو چونکہ وہ بھی ماں کے برابر ہے تو وہاں پر بھی جا کے سوال کرے اور سوال کر کے کھائے، تاکہ تعلق کے اندر اضافہ ہو. یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یہ کہ اپنے باندی کے گھر جاؤ اور جس کے تم مالک ہو، اور اسی طریقے سے یا اپنے دوست کے ہاں جاؤ جس سے تم بے تکلف ہو اور بہت زیادہ اس سے جو ہے بے تکلفی ہو، تو اپنے دوستوں کے ہاں بھی جا کے آدمی بول کے کھا سکتا ہے، اس سے تعلق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا حکم اللہ پاک نے بلکہ ترغیب دی ہے اس آیت کے اندر کہ ایسی جگہوں پہ کبھی کبھی آدمی کو سوال کرنا چاہیے. تو یہ سوال تعلق ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا. دیکھیے احادیث کا مطالعہ کرے کہ سرکار دو عالم سیدنا و حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی ہے، مملوکہ باندی. جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا اور فرمایا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہے تو مگر آپ کے کھانے کی نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا گوشت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کھانے کا لیے کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت ہے جو میرے لیے صدقے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو صدقہ کیسے دیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں فرمایا تھا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تو تیرے لیے ہے، جب تم ہم کو یہ دیں گے تو یہ تو ہدیہ ہوگا، یہ تو ہدیہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس حدیث کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال اس طریقے کا سوال کرنا اگر ممنوع ہوتا تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوال کرتے؟ تو یہ سوال تعلق ہے، اظہار محبت یعنی سوال محبت، تو اس کی اجازت اللہ نے دی ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے سوال ممانعات، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یعنی کسی سے مانگنا، اجنبی آدمی سے یا کسی سے بھی جو ہے مانگنا، لپک کے مارنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا، بغیر ضرورت کے مانگنا. اسی وجہ سے مانگنے کو بہت برا کہا گیا ہے، یعنی ایسی صورت میں مانگنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جو مخمصے کی حالت ہو. بالکل آدمی اس پوزیشن میں ہو کہ اب اگر مانگ کر نہیں کھاؤں گا تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس حالت میں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بیجا مانگتے ہیں اور بیجا سوال کرتے ہیں، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے پر آزو اور بازو سے جو ہے گوشت لٹک رہا ہوگا، کیونکہ مانگتے وقت آدمی کے چہرے پر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے اور چہرے پر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو اگر بغیر ضرورت کے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے بہت وعید احادیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے. اس وجہ سے بغیر ضرورت کے کسی سے سوال بھی نہ کرے، سوال کرے تو صرف رب تعالیٰ سے سوال کرے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگے جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ یہ مانگنے کا طریقہ ہمیں فقیر سکھاتے ہیں، فقراء سکھاتے ہیں. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جب حج کے وقت میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت حکیم صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت وہ بھی حج پر تھے تو لوگوں نے آ کر ان سے سوال کیا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فقراء جو ہے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کر کے مانگتے ہیں، اور جب تک دیتے نہیں، جب تک جاتے نہیں، اور پکڑ لیتے ہیں اور بہت اصرار کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اب کیا اس حالت میں بھی اس پر عمل کیا جائے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی یہ کہ فقیر کو نہ جھڑکو؟ تو حضرت نے اس وقت میں کہا، اس وقت نے بہترین جواب دیا، فرمایا کہ بھئی وہ سائل نہیں ہے، وہ تو آپ کے معلم ہیں۔ لوگوں نے فرمایا کہ وہ کیسے معلم ہے، کیسے استاد ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ایسا مانگنا چاہیے رب تعالیٰ سے بھی کہ رب تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے سامنے اس قسم کا اظہار کرے کہ جب تک رب تعالیٰ ہم کو دیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ۔ یہ اہم چیز ہے، یہ دعا، الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے۔ آدمی رب تعالیٰ سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا مانگتے وقت بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کے مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو لہو و لعب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، یعنی مانگتے ہوئے ادھر ادھر اس کا خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور ایسے شخص کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے جس کا کھانا حرام ہے، پہننا حرام ہے، لباس حرام ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ مانگتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام وملبسہ حرام، یقول یا ربی یا ربی فأنا یستجاب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام ہے اور جس کا پہننا حرام ہے تو ایسی حالت میں وہ رب سے کہے یا ربی یا ربی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے یہ شرائط ہے کہ آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، کسی کے نقصان کے لیے دعا نہ مانگے، سب کے خیر کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر شرائط نہ لگائے کہ مجھے فلاں چیز ایسی دیجیے ایسی دیجیے، نہیں، بلکہ رب تعالیٰ سے ہر خیر کی دعا مانگے۔ اور یہ بھی نہ فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا میں یوں کہہ رہا تھا، یا اللہ صرف مجھ پر رحم فرمائیے اور کسی اور پر رحم نہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسی دعا مانگتے ہو؟ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو غیر محدود ہے، وہ تو ہر ایک پر برستی رہتی ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے دعا مانگتے وقت قبولیت دعا کے بھی کچھ شرائط ہے کہ دعا مانگتے وقت میں آدمی انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رزق حلال کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور دل سے نکلنے والی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے جانے والی دعا اللہ رب العزت والجلال کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے اندر رب تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس رمضان المبارک میں ہم کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ اگر راضی ہو جائیں گے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ رب کی ناراضگی کے ساتھ ہم کوئی چیز حاصل کر لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس ہمارا اس رمضان میں مقصد یہ ہو کہ ہم یہ رمضان المبارک اس طریقے سے گزارے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم رب تعالیٰ کی عبادت سے راضی ہو جائے، عبادت کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور جو اعمال اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں سال بھر ان اعمال پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔